غفلت میں انسان کو ڈالتی ہے دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چیزیں، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کے مال، دنیا کی چیزیں انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا کو زخرف، زیب و زینت ہی اسی لیے دی ہے کہ انسان کی آزمائش کرے، انسان کی آزمائش کرے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا بڑی میٹھی بھی ہے، سرسبز بھی ہے، سرسبز بھی ہے، میٹھی بھی ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت بنا دیا، ستھرا کر کے بنایا ہے، پورا ہار و سنگار کر کے بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ انسان دیکھتے ہی اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا۔ تو آپ فرمایا یہ دنیا جو ہوگی نا، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، کہ جو بھی زمین میں مال ہے، جائیدادیں ہیں، جو زمین کی پراپرٹی ہے اور یہ سارا کچھ، فرمایا یہ ہم ان کے وارث بنیں گے۔ کیا مطلب؟ ایک وقت آئے گا کہ خزانے اسی طرح پڑے ہوں گے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا زمینیں اسی طرح پڑی ہوں گی اور کوئی زمینوں کے اوپر آبادی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تیار نہیں ہوگا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ کی بادشاہی وہی باقی رہے گی، اور اللہ کی بادشاہی ہی جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اسی لیے لمن الملک اليوم، اصل بادشاہی تو اللہ کی۔ انسان تو صرف دھوکے میں پڑ جاتا، کہتا ہے میری زمین ہے، لیکن اس کی زمین اتنی ہے جتنی اس سے غلہ کھاتا ہے، بس اس سے زائد کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے، سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ دیکھو ایک بندے کی 100 بیگھے زمین ہے، 100 کلے زمین ہے، اب وہ 100 کلے سے 1000 من گندم نکلتی ہے، لیکن اس کی گندم تو صرف وہی ہے جو اس کے پیٹ میں جانی ہے، باقی اس کے پاس کہاں ہے؟ باقی اس کے پاس نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، باقی پچھلوں کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ بے شک یہ 1000 بیگھوں کی گندم ڈال کے اپنے پڑولے میں، اپنے سٹور میں رکھتا ہے، لیکن اس کی نہیں ہے، اس کی صرف اتنی ہے جتنی اس نے پیٹ میں لے جانی، باقی ختم، باقی پچھلوں کی ہے، اور پچھلوں کی بھی نہیں ہے، ان کی بھی اتنی رہنی ہے جتنی اس نے کھانی ہے، اور اس کے بعد پچھلوں کی ہے، اس کے بعد پچھلوں کی، اسی طرح چل رہا ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ تو فرمایا اصل وارث ہم ہوں گے، ہم مالک ہوں گے اس کے، اور ومن علیہا، زمین اور جو زمین پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف لوگوں کو لوٹایا جائے گا۔ لوگ دنیا کے اندر، اسی لیے اسلام کی بنیادی عقیدہ ہی یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا عقیدہ بنیادی ہے کہ بھئی انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، اس نے لوٹنا ہے، لوٹنا۔ اور لوٹنا کیا کہتے کس کو ہیں؟ کہ اصل جگہ جو ہوتی ہے نا، انسان وہاں واپس جائے، اس کو کہتے ہیں لوٹنا۔ تو انسان کی دنیا میں ٹھکانہ ہے ہی نہیں، یہ تو لوٹنے کے لیے، چکر لگانے کے لیے آیا ہے، صرف چکر لگانے کے لیے آیا ہے، اپنی کمائی کمانے کے لیے، کہ بھئی جہاں لوٹ کر جانا ہے نا، اس کے لیے محنت کر لے اور اس کے لیے کچھ ذخیرہ جمع کر لیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل کے ترازو رکھے جائیں گے، عدل کے ترازو، اور مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ایک رائی کے برابر بھی کسی کی نیکی یا گناہ کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کا بھی جو ہے وہ تول ہوگا، اس کو بھی تولا جائے گا، جو بھی ایک رائی کے برابر، رائی کا کتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے اس کا بھی اللہ کے دربار میں جو ہے وہ عدل و انصاف سے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دن نیکیاں کتنی کام آئیں گی اور گناہ انسان کو کتنا جو ہے وہ وبال اور جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ لے جائیں گے۔